بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائس، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میرے چینل پر نئے آنے والے تمام ناولز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آج ہم اپنا 4th ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے محبت بھی ایک ستم ہے جانا، جو تحریر کیا ہے اریج شاہ نے۔ بابا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ارشان بھائی کسی قیمت پر بھی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ ان کی ضد سے بہت اچھے سے واقف ہیں، پھر بھی ان کی غیر موجودگی میں آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بارے میں کیسے سوچ لیا؟ مہک کو جیسے ہی پتہ چلا کہ علیزے کو دیکھنے کے لیے آج کچھ لوگ آنے والے ہیں تو وہ فوراً ہی بابا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا ارشان کی غیر موجودگی میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ کیا وہ ارشان کی ضد سے واقف نہیں تھے؟ تو میں کیا کروں مہک، یہ شار کے اتنے بڑے دھوکے کے بعد اگر اسے لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ارشان کے ساتھ کرواؤں گا تو یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ارشان کی غیر موجودگی میں ہی علیزے کا رشتہ کسی اچھی جگہ طے کر دوں گا۔ اور اسی سلسلے میں کل کچھ لوگوں نے علیزے کو دیکھنے کے لیے آنا ہے۔ انصر صاحب نے مہک کے سوال کا جواب دیا۔ بابا، جو کچھ بھی ہوا وہ میری قسمت تھی، اس میں علیزے یا ارشان بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ مہک نے ہکلاتے ہوئے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سب باتوں کا اب کوئی مقصد نہیں ہے مہک، تم جاؤ اور یہ بات علیزے کو بتاؤ کہ وہ تیار رہے۔ وہ لوگ کل آنے والے ہیں، راحیل بھی ہوگا۔ میں سب کچھ پرفیکٹ چاہتا ہوں اور یہ بات فی الحال ہم دونوں کے بیچ رہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے سامنے ارشان کے بارے میں کوئی بھی بات کی جائے۔ ویسے اور یہی وجہ تھی کہ مہک بھی وہ ارشان اور علیزے کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ وہ سارا معاملہ میں حل کر لوں گا۔ راحیل ایک بہت اچھا اور سمجھدار لڑکا ہے، علیزے اس کے ساتھ بہت خوش رہے۔ بابا نے فیصلہ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ آپ ہر چیز خود سے سوچ کر اب مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں بابا؟ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کا فیصلہ علی سے بتا دیتی ہوں۔ وہ مایوسی سے کہتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جب بھی چلتی تھی بابا کا دھیان خود بخود اس کے پاؤں کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ بچپن میں ایسی نہیں تھی، وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ وہ تو پہلے ہکلاتی بھی نہیں تھی، بچپن میں چھت سے گرنے کی وجہ سے اس کا ایک پاؤں ٹوٹ گیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ دوبارہ پاؤں پر چلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بچپن کی چوٹ تھی، درد کے ڈر سے اس نے اٹھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اگر آج بھی وہ ذرا سی ہمت دکھاتی تو اس کا علاج ممکن تھا۔ وہ کبھی اپنا پاؤں سیدھا رکھ کر نہیں چل پاتی تھی۔ وہ خود کو ایک معذور انسان کے طور پر قبول کر چکی تھی اور اس خود ساختہ وہم کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اسی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بزدل ہوتی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد انصر صاحب نے بھی اپنی بیٹیوں پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ وہ تو جانتے تک نہیں تھے کہ ان کی بیٹی مہک کس ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہے۔ 9 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر کے وہ تو جیسے ہر پریشانی، ہر بے فکر سے ہو کر زندگی گزارنے لگے تھے۔ اکثر ملک سے باہر رہتے، زیادہ تر ان کا کام لندن اور امریکہ میں ہوتا تھا۔ دنیا کے 16 ملکوں میں ان کی کمپنی اپنا بہترین کام مہیا کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا، اخبارات اور نیوز چینلز پر وہ اپنا ایک الگ مقام بنائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے بالکل وقت نہ تھا جتنی وہ علیزے سے کرتی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دو، کب سے بوڑھی پھوپھو بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو غلطی سے بھی خیال نہیں آتا
جب سے میری بیٹی گئی ہے تم لوگوں کو تو میرا ہوش ہی نہیں۔ مجال ہے جو ایک کپ چائے ہی پلا دو۔ اس کا ارادہ علیزے کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن باہر صوفے پر پھپھو کو بیٹھا دیکھ کر وہ واپس جانے لگی جب اسے ان کی آواز سنائی دی۔ بس کبھی یہاں کبھی وہاں مٹر گشت کروا لو تم دونوں لوگوں سے، ذرا احساس نہیں پھپھو کا، رضیہ بیگم نے اسے سناتے ہوئے کہا۔ وہ وہیں سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ آج ٹی وی پر یشار کا انٹرویو آنے والا تھا، اس کو بیسٹ بزنس مین کا ایوارڈ ملا تھا۔ میں تو بس اس کا انٹرویو دیکھنے یہاں بیٹھی تھی۔ وہ وہ چائے کا کپ لیے لنگڑا کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ اسے سنانے والے انداز میں کہتے ہوئے بولی، تو بیٹھ یہاں، یہ ٹی وی والے انگریزی بولیں گے تو مجھے سن کر مطلب بتانا۔ پھپھو کا موڈ کبھی کبھار ہی اچھا ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ اس وقت ان کے سامنے علیزے کے کمرے میں جاتی تو وہ وجہ ضرور پوچھتی، اس لیے مہک بنا ان سے کچھ کہے ان کے قریب ہی آ بیٹھی۔ ٹی وی پر یہ شار کا انٹرویو آنا یا پھر اسے ایوارڈ ملنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پچھلے 7 سال سے وہ اس فیلڈ کا ایک بہترین کھلاڑی تھا۔ اب تو لوگ اس کا نام ایک برانڈ کے طور پر جانتے تھے، لیکن پھپھو کو تو بس اس کا دل دکھانے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ میرا دماغ کہہ کر ہی کیوں نہ اپنا مقصد پورا کریں۔ ابھی آئے گا میرا دماغ ٹی وی پر، تجھے پتہ ہے، اور تجھ میں اس میں اور تجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ارے یہی وجہ تھی، اسی لیے اس نے تجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹی وی پر چلتے اشتہار کی آواز بند کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر چائے پینے لگی۔ یہ باتیں بھی اس کے لیے نئی نہ تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب تو اسے خود پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ شیری سے صرف ایک لحاظ سے بہتر تھی، اور وہ یہ کہ اس کے چہرے کی خوبصورتی بلا کی تھی۔ وہ صرف دل کی نہیں بلکہ صورت کی بھی بے تحاشا حسین تھی، بس اس کا نصیب ہی ٹھنڈا تھا۔ علیزے ہر طرح سے مکمل ہونے کے باوجود بھی خوبصورتی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس بات کا اسے کوئی غرور نہ تھا۔ وہ غرور کرتی بھی تو کس بات کا؟ اگر اس میں ایک چیز تھی تو ہزاروں کمیاں بھی تھی جو پھپھو اسے گن گن کر بتایا کرتی تھی، اور پھر ہر بات کی ایک ہی بات، اس کے لنگڑے ہونے کی وجہ سے اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے ہکلانے کی وجہ سے وہ اس سے بات تک کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ یہ لوگ تمہارے بولنے کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان سے بات ہی نہ کیا کرو، صرف مجھ سے باتیں کیا کرو۔ اور وہ اس کے سامنے کبھی بھی نہیں ہکلایا کرتی تھی۔ 13 سال کی عمر میں جب وہ اسے چھوڑ کر امریکہ گیا تھا، تب جانے سے پہلے اس نے کہا تھا، کیونکہ وہ اس سے ڈرتی نہیں تھی، یا شاید نکاح کے 2 بول میں محبت کی مٹھاس بھی شامل تھی، لیکن جو بھی تھا، اب نہ تو وہ اس کا تھا اور نہ ہی وہ کبھی اس کا ہو سکتا تھا۔ کیا وہ کبھی اس کے بارے میں سوچتا ہوگا؟ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہوئے کیا کبھی اسے اس کا خیال بھی آیا ہوگا؟ کیا اس نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد، یا اس کے اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد، مہک کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ اکثر رات کو سوتے ہوئے وہ اسے سوچا کرتی تھی کہ اس وقت یہ شار کیا کر رہا ہوگا، اور پھر اس کے دل کے ہر کونے سے ایک ہی آواز آتی، نہیں۔ وہ بھلا کیوں سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ آخر کس چیز کی کمی تھی اسے؟ بیوی، بچہ، دولت، شہرت اور کامیابی؟ وہ تو ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ نامکمل تو وہ تھی جس کا ہونا یا نہ ہونا صرف اس کی بہن کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ وہ نہ جانے اپنی سوچوں میں کہاں سے کہاں جا چکی تھی جب اچانک ٹی وی کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جہاں وہ ایک انگریز میزبان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بھرپور مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت چہرے پر مسکراہٹ سجائے انگریزی میں ہی اسے جواب دے رہا تھا۔ ہائے، شیری بھی انٹرویو دے رہی تھی، میری بچی جیتی رہے، سدا سہاگن رہے، ہنستی کھیلتی رہے۔ پھپھو نے بلائے لیتے ہوئے اس کا دھیان یشار کے ساتھ بیٹھی شیری کی طرف کرنے کی کوشش کی۔ تجھے تو انگریزی آتی ہے، بتا کیا بول رہی ہے میری شیری؟ پھپھو نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا، جس کا بنا برا منائے وہ دھیان سے ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ ہاں بتا کیا کہہ رہی ہے؟ دونوں تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے پوچھنے لگی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ دونوں بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے اس دنیا میں ننھے فرشتے، میرا مطلب ہے کہ اپنے بیٹے کو ویلکم کیا ہے، جس نے ان دونوں کے بیچ کی محبت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ وہ بولتے ہوئے مسلسل ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن تو بڑے بیکار طریقے سے مطلب بتاتی ہے۔ جا علیزے کو بلا، تو اٹک اٹک کے بولتی ہے، وہ نہ جانے کہاں تک پہنچ جائیں گے، اور تو یہیں کھڑی رہے گی ہمیشہ کی طرح، اکیلی اور تنہا۔
फुप्पो ने जतलाते हुए अजीब से लहजे में कहा, लेकिन वो सुन कहाँ रही थी। उसकी नज़रें तो उस शख्स के चेहरे पर जा रही थी जो हर थोड़ी देर में मोहब्बत से भरपूर नज़रों से शीरी की तरफ देखता तो उसके दिल में दर्द सा उठता। अलीज़ा टेस्ट की तैयारी करते हुए महक के ही पास आ रही थी। उन दोनों को बाहर बैठा देखकर वहीं आ गई। ये दोनों क्या बोल रहे हैं? एक तो ये मुई अंग्रेज़ी भी आती ही नहीं और एक ये जो अटक अटक कर बोलती है तो कुछ समझ में नहीं आता। वो महक को घूरते हुए बोली, अरे यहाँ पर तो चाय चल रही है, आप ही मेरे लिए भी बनाओ, मुझे भी चाय पीनी है। पढ़ते पढ़ते मेरे सर में दर्द होने लगा है, प्लीज़ एक कप मेरे लिए भी। उसकी आंखों की नमी को देखते हुए लीजे उसके सामने आ बैठी। जब महक ने उसे शुक्रगुजार नज़रों से देखते हुए किचन की राह ली। मैंने तुम्हें मना किया था ना शीरी, कुछ वक्त के लिए घर से बाहर मत निकलना। तुम इस तरह से सनी को छोड़कर चली गई, हद होती है लापरवाही की। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम सनी को इस तरह से नैनी के पास छोड़कर वहाँ आ गई? वो गुस्से से शीरी को घूरते हुए बोला, आज तो शीरी ने हद कर दी थी। हाँ तो क्या चाहते हो तुम? मैं घर बैठकर तुम्हारे बच्चों को पालती रहूं? मेरी भी कोई ज़िंदगी है, मेरा भी कोई स्टेटस है। तुम्हें बच्चा चाहिए था, वो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। अब मुझसे मज़ीद कोई उम्मीद मत रखना। शीरी की आवाज़ उससे ज़्यादा ऊंची थी। बकवास बंद करो शीरी, बहुत हो गया। अगर इस सब की वजह से मेरे बच्चे पर किसी भी किस्म का बुरा असर पड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। उसकी बदतमीजी को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर सख्ती से बोला था, क्या करोगे तुम? बताओ क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? तुम पहले भी 2 बार थप्पड़ मार चुके हो। क्या समझते हो तुम मुझे? मैं कोई कमज़ोर बेबस लड़की हूँ कि तुमसे मार खाती रहूंगी? ऐसा सोचना भी मत ये शारशा। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ और जहाँ तक इस बच्चे का सवाल है तो तुम्हें बाप बनने का शौक चढ़ा था। मैं इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हरगिज़ नहीं करूँगी। पहले ही 9 महीने जिस अजियत में गुजारे हैं मैंने, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अब मज़ीद 1 सेकंड भी और नहीं। तुम जानो और तुम्हारा बच्चा जाने। खबरदार जो तुमने मुझसे इस तरह की कोई भी उम्मीद रखी। वैसे भी बच्चे नौकरों के सिरों पर ही पलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अपनी सोच बदलो। बिलीनियर हो तुम और सोच तुम्हारी किसी सरकारी स्कूल के क्लर्क जैसी है। बच्चे पालो, घर बैठो, ये ना करो, वो ना करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे के चक्कर में मैं अपनी आज़ादी ख़त्म कर दूंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही 9 महीने इस बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी और यहाँ तक कि अपनी खूबसूरती भी दांव पर लगा चुकी हूँ। वहाँ इंटरव्यू में क्या कह रहे थे तुम कि तुम मुझे घर संभालते बच्चे पालते देखना चाहते हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं जैसी 1 साल पहले थी वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। अगर तुम्हें इस बच्चे की इतनी परवाह है तो इसके लिए किसी स्पेशल आया का इंतज़ाम कर लो जो दिन रात इसके साथ रहे, इसका ख्याल रखे। बल्कि ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तो पाकिस्तान में एक अदद मनकूहा बैठी हुई है। वो किसी लायक तो है नहीं, लेकिन तुम्हारा बच्चा ही पाल लेगी। वैसे भी तो उसकी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर ये बैठना है। 4.5 साल हो चुके हैं, अब तक किसी ने भी तो तलाक का मुतालबा नहीं किया और ना ही आगे ऐसा कोई चांस नज़र आता है। वैसे भी उस से शादी कौन करेगा? तुम उसे यहीं ले आओ। वैसे भी नौकर पे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ही है कि वो यहाँ आ जाए, कम से कम नौकरों के खर्चे तो कम होंगे। तुम्हारे बेटे को भी आया मिल जाएगी। सफाकी से बोलती शीरी को वो गंग होकर देख रहा था। आया कि वो ऐसी ही थी या वो अब जान पाया था? जो भी हो, लेकिन महक को लंगड़ी कहने पर कुछ तो था जो ये शार शाह के दिल में चुभा था। उससे पहले कि वो शीरी की सख्त बातों का कोई जवाब देता, सनी के रोने की आवाज़ आने लगी। अफसोस भरी निगाह उसके वजूद पर डालता वो अपने बेटे के कमरे की तरफ जा चुका था। उसका छोटा सा 2 माह का बेटा, जिसे उसकी माँ अपनी जान का ज़ाब कहती थी। क्या इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने 2 महीने पहले उसे जन्म दिया है? क्या वो तकलीफ़ इसके लिए कोई मानी नहीं रखती थी? एक माँ तो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती है, पर शीरी का ये अंदाज़। शीरी और अपनी रोज़-रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर उसने एक बच्चा दुनिया में लाने का फ़ैसला किया था कि शायद शीरी को बच्चा बदल सके, जिसके लिए शीरी राज़ी तक न थी। 4 साल तो वो उसके वजूद में ही अपनी खुशी को तलाश करता रहा और जब उसका मासूम सा बच्चा उस दुनिया में आया तो शीरी के लिए एक बोझ बन गया। 9 महीने उसने हर मुमकिन तरीके से शीरी का ख्याल रखा था, यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए भी उसे तन्हा नहीं रहने दिया था, क्योंकि शीरी का बस यही कहना था कि वो ये बच्चा नहीं चाहती। शादी के 8 माह बाद
جب اسے پتہ چلا کہ شیری اپنا ابارشن کروا چکی ہے تو اس دن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا جسم کا ایک حصہ اس کے جسم سے کاٹ کر پھینک دیا ہو۔ پھر جب اسے سنی کی آمد کی خبر ملی وہ تو جیسے اس نے دنیا کی ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیا کے سامنے شیری یشار کی بہترین آئیڈیل وائف، ایک بہترین ماں تھی۔ بزنس کی دنیا میں اس کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ شیری جیسی بولڈ لڑکی کا ساتھ اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بزنس پارٹیز پر لے کر جاتا تو شیری کا انداز اس کے دوستوں کی بیویوں میں احساس کمتری بھر دیتا تھا، جسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ لیکن وہ بزنس کی دنیا تھی، ایک جھوٹی دنیا۔ اصل زندگی میں تو اسے ایسی بیوی نہیں چاہیے تھی، اسے تو ایک عام سی بیوی چاہیے تھی، ایک ایسی بیوی جو سارا دن اس کا انتظار کرے، اس کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہے، ہر شام کھانا کھاتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے، محبت سے بچوں کی شکایتیں لگائے، اس کے بچوں کے بے شمار پیار دے جسے وہ دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں بسائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے معصوم سے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور پھر جیسے وہ ہر تکلیف بھول گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کافی ریلیکس تھا۔ کل رات کی تلخ کلامی کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھی۔ یشار خاموشی سے کپڑے چینج کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹا، دن بھر کا تھکا ہارا تھا۔ نیند کب غالب ہوئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اب صبح اس کی آنکھ کھلی تو شیری اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ ایک امید کے ساتھ اٹھا تھا کہ شاید وہ سنی کے پاس ہوگی، ہو سکتا ہے کل کی لڑائی کے بعد اسے تھوڑا سا احساس ہو گیا ہو سنی کا، آخر وہ اس کا بیٹا تھا، اس نے جنم دیا تھا اسے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسے اس حد تک نظر انداز کر دے گی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو سنی کو نوکر کے ہاتھوں میں پایا۔ میڈم کہاں ہیں؟ سنی کو نوکر سے لے کر پیار کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگا۔ سر، میڈم تو اٹھتے ہی تیار ہو کر کہیں چلی گئی تھی، نوکرانی نے فوراً بتایا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ آج ہونے والی اپنی ایک خاص میٹنگ کے بارے میں سوچنے لگا۔ شیری ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو صبح اٹھتے ہی شوہر کو گڈ لک کہتی ہیں اور سب کچھ اچھا ہونے کی دعائیں مانگتی ہیں، بلکہ شیری تو ان عورتوں میں سے تھی جو شوہر کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے غائب ہو جاتی ہیں، کبھی پارلر میں اپوائنٹمنٹ تو کبھی سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ یا رات دیر تک کئی پارٹیز۔ جب وہ شادی کے بعد شیری کو یہاں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تو شروع کے 2 مہینے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہی تھی، کیونکہ تب وہ اس ملک کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے سب کچھ سمجھ آنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ فقط 3 ماہ بعد ہی اسے اپنے شوہر کی ضرورت پڑنا بند ہو چکی تھی، وہ ہر چیز میں خود مختار ہوتی چلی گئی۔ بولڈ اور کانفیڈنٹ تو وہ ہمیشہ سے تھی، آزاد خیال ہوتے بھی زیادہ دیر نہ لگی جب یشار نے بھی کبھی اس پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ کی تھی۔ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی یشار اسے وہی زندگی دے رہا تھا، لیکن اب اسے اپنی فیملی، اپنے بیٹے کا خیال کرنا چاہیے۔ شادی کے فوراً بعد وہ بچے کے حق میں نہ تھی، اسی لیے ابارشن پر بھی یشار نے خاموشی اختیار کر لی اور یہ بات خاندان میں بھی کسی کو پتہ نہ چلنے دی۔ لیکن اب پانی سر کے اوپر سے جا چکا تھا۔ وہ تو سنی کو اس دنیا میں اپنا اور شیری کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے لانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اب اسے یہ لگنے لگا تھا کہ سنی کے آنے سے شیری اور اس کا رشتہ مزید کمزور ہو گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا یہ سب اسی کی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ ان کے خاندانوں میں کہاں بیویوں کو اس حد تک آزادی دی جاتی تھی، لیکن وہ سب کے خلاف ہو گیا، صرف اس سوچ کو غلط ثابت کرنے کے لیے مرد اور عورت کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ اس نے شیری کو ہر طرح سے کی آزادی دے دی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا اسے شیری کو اپنے طریقے سے سمجھانا تھا۔ اب ان کا ایک بچہ تھا اور وہ اپنے بچے کو نوکروں کی نظر نہیں کر سکتا تھا۔ اس معصوم کا لمس محسوس کرنے کے لیے 4.5 سال کتنا تڑپا تھا وہ، اور اس کی بیوی اس معصوم کو اس طرح سے نظر انداز کر رہی تھی جیسے کہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا بچہ ہو۔ سنی کو خوب سارا پیار کر کے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آیا کے حوالے کیا۔ آج کا دن بھی اس کا سارا سنی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزر جانا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا ارشان بہت ضدی ہے اور وہ نہ جانے کیا سے کیا کر دے۔ بابا، آپ علیزے کی شادی کرنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے علیزے کا رشتہ پکا کرنے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے مشورہ لینا چاہیے تھا۔ وہ میری زندگی کا فیصلہ ایسے اس طرح سے کیسے کر رہے ہیں؟
وہ بھی ارشان کی غیر موجودگی میں۔ کیا وہ نہیں جانتے اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ واقف نہیں ہے ارشان سے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے گھر میں کتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے گا؟ پہلے ہی گھر میں ایک عجیب سی بے سکونی پھیلی ہوئی ہے، اور اس پر بابا کا یہ قدم ارشان کے غصے کو مزید ہوا دے گا۔ آپ تو جانتی ہیں نا، ارشان تو غصے میں بڑوں کا لحاظ تک بھول جاتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ راحیل کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں۔ آپ بھی مجھے یقین ہے اگر یہ بات ارشان تک پہنچ گئی تو راحیل کے ساتھ وہ ضرور کچھ غلط کر دیں گے۔ آپ جانتی ہیں نا ان کو۔ علیزے نے جب سے سنا تھا کہ بابا اس کا رشتہ راحیل سے کر رہے ہیں، اس کا پریشانی سے برا حال تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں، بابا کو کیسے روکوں؟ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی جب مہک بیڈ پر بیٹھی اسے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی پریشان تھی۔ ارشان غصے کا کتنا تیز ہے یہ بات اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا، اور سب سے اہم بات کہ غصے کے ساتھ ضد بھی اس کی طبیعت کا حصہ تھی۔ علیزے پریشان مت ہو، ارشان بھائی تو ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، جب تک وہ واپس آئیں گے تب تک راحیل کے گھر والے بھی چلے جائیں گے، مہک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ ہی یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، بابا میرا رشتہ کر رہے ہیں، یہ بات پورے خاندان کو پتہ چلے گی، اور اللہ نہ کرے کہ اس بات کی خبر پہلے پھپھو کے کان تک پہنچ گئی تو انہیں تو ویسے بھی شیری آپی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی بات چاہیے ہوتی ہے، اور گھر میں تماشا کروانے کا کوئی بہانہ بھی۔ علیزے منہ بنا کر بولی۔ اللہ نہ کرے، مہک نے بھی دل سے دعا کی، کیونکہ پھوپھو تک یہ بات جانے کا مطلب تھا ارشان تک یہ بات ڈائریکٹ مرچ مسالے کے ساتھ جانا، اور ارشان نے اس بات کے بعد گھر میں وہ تماشا کرنا تھا جسے سہنا کم از کم علیزے کی برداشت سے باہر تھا۔ اس وقت پھوپھو گھر کے ہر کمرے میں جھانک کر اندر کی خبر لینے کی کوشش کر رہی تھی، تاکہ وہ یہ ساری باتیں شیری کو بتا کر اسے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکیں۔ پھوپھو کو شیری کا جاسوس کہنا بھی غلط نہ تھا۔ انہیں بری عادتوں کی وجہ سے ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ شوہر سے طلاق لے کر وہ اپنی 5 سالہ بیٹی کو لے کر وہ اپنے بھائیوں کے در پر آ گئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے ہر ممکن طریقے سے ان کی دوسری شادی کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھوپھو کی طبیعت ہی ایسی تھی، کسی کو بھی وہ پسند نہ آئی، اسی وجہ سے ان کا رشتہ نہ ہو سکا۔ گزرتے وقت کے ساتھ شیری بھی بڑی ہونے لگی تو ان کے بھائیوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی سنبھال لے اور اس کی اچھی پرورش کرے۔ مہک اور علیزے کو تو شروع سے ہی سخت ناپسند کرتی تھی، جبکہ یہ شار زیادہ تر ملک سے باہر رہتا تھا اور ارشان کی طبیعت الگ ہی تھی، وہ کسی سے بھی زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ شیری کی شادی کے بعد اپنے مزاج کی بدولت وہ بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ شیری بھی فون پر ان سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ شیری نے اپنی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ جب تک کوئی کام کی بات نہ ہو مجھے فون مت کیا کریں، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا کہ آپ سے باتیں کرتی رہوں۔ شیری کو مہک سے اس حد تک نفرت تھی کہ اس کی برائیاں سننے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، ورنہ تو شیری امریکہ جا کر اپنی ماں کو بھی منہ لگانا چھوڑ چکی تھی۔ پھوپھو سارا دن میں کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ کر رکھتی تھا کہ شام میں وہ اپنی بیٹی سے بات کر سکے۔ ان میں زیادہ تر باتیں مہک کے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ مہک کے خلاف باتیں سن کر شیری کو سکون ملا کرتا تھا۔ مہک نے تو یشار اور شیری کی شادی کے بعد ان دونوں سے جیسے ہر تعلق ہی ختم کر لیا تھا، لیکن شیری نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہر ممکن طریقے سے یشار کو اسے طلاق دینے کے لیے منانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی ہر بات مان جانے والا یشار اس کی یہ بات نہیں مان سکا تھا۔ بقول اس کے وہ اپنے چچا کی نظروں میں مزید گرنا نہیں چاہتا۔ پہلے ہی اس کا یہ قدم چچا جان کو اس سے خفا کر چکا تھا۔ جب سے یشار اور شیری کی شادی ہوئی تھی، انصر صاحب نے یشار سے ہر تعلق ختم کر دیا تھا۔ یشار کا کہنا تھا جب تک چچا جان خود طلاق کا مطالبہ نہیں کرتے تب تک وہ مہک کو طلاق نہیں دے گا، کیونکہ وہ یشار جانتا تھا کہ اس سے مہک کی زندگی اور بری طرح سے بکھر جائے گی۔ ایک تو وہ پہلے ہی وہ ایک پاؤں کی معذوری اور زبان کی لڑکھڑاہٹ اس کی زندگی مشکل بنا چکی تھی، اوپر سے اگر اس پر طلاق کا دھبا بھی لگ گیا پھر تو مہک جیسی لڑکی جیتے جی مر جائے گی۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ مہک کو تب تک طلاق نہیں دینا چاہتا تھا جب تک چچا جان اس کے لیے ایک بہترین ہمسفر تلاش نہ کر لیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ دن دور نہیں جب مہک کی زندگی میں بھی اسے چاہنے والا کوئی بہترین ہمسفر آئے گا جو اسے اس کی ہر کمی کے ساتھ قبول کرے گا۔ یشار شیری کے سامنے کبھی بھی مہک کا ذکر نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیری اسے انتہائی ناپسند کرتی ہے۔ اگر غلطی سے کہیں پر بھی وہ مہک کا ذکر کر دیتا تو شیری پھر وہی ضد کرنے لگتی کہ اسے طلاق دو، اور وہ اسے سمجھا سمجھا کر تھک جاتا کہ چچا جان کی طرف سے مطالبہ آتے ہی وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر یہ بات شیری
کے دماغ میں نہیں سماتی تھی اور وہ آئے دن یہ تماشا لگا لیتی تھی۔ یشار کا پاکستان میں صرف اور صرف اپنے بابا سے رابطہ تھا، وہ بھی صرف کام کے وقت ہی اسے فون کرتے تھے۔ جس دن سے اس نے شیری سے شادی کی تھی، اس کا چھوٹا بھائی ارشان تو اس سے قطع تعلقی اختیار کر چکا تھا۔ وہ ارشان سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور ارشان کے دل کے جذبات سے بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ ارشان علیزے کے لیے کیا محسوسات رکھتا ہے، گھر میں کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ یشار کی ایک غلطی کی وجہ سے ارشان اور علیزے کا رشتہ بھی بہت مشکل میں پڑ چکا تھا اور اس بات کا قصوروار یشار اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گائز چچا جان اب علیزے کا ہاتھ ارشان کو دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بھائی نے ان کی ایک بیٹی کی زندگی کا ہر رنگ چھین لیا تھا تو دوسرے بھائی پر وہ کیسے یقین کریں۔ اسی لیے وہ علیزے اور ارشان کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ علیزے کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کے بابا کا فیصلہ ہوگا وہی اس کا بھی فیصلہ ہوگا، لیکن ارشان نے صاف لفظوں میں سب سے کہہ دیا تھا کہ اس کی زندگی میں علیزے کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں آئے گی، اور جس نے مجھے میری علیزے کو الگ کرنا چاہا وہ اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ شروع میں جب ہم ناول ریڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ وہ ہمیں بور لگتا ہے، لیکن جب ہم آگے آگے تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں ناول کو تو وہ ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ناول پسند آئے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔